مہر دینے کی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء۔ میرے حبیب مکرم میٹھے مدنی نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کا گروہ، اے جماعت جوانوں کی جماعت، فرمایا جو تم میں سے بیوی کو نان و نفقہ حق مہر دینے کی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اور فرمایا جو استطاعت نہیں رکھتا اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ نکاح فرمایا تمہاری آنکھ کی حفاظت کرے گا اور تمہاری شرمگاہ کی محافظ بن جائے گا، اور اگر تمہیں استطاعت نہیں ہے تو پھر تم نے روزے رکھنے ہیں تاکہ تمہاری عزت و عصمت کی حفاظت رہے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ کو بتایا اپنے غلام کو، فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ فرمایا میرے غلام، 4 وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ دنیا میں لوگ اپنی بیٹی کا اپنے بیٹے کا رشتہ کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ اس کا مال دیکھا جاتا ہے، والی جمالیہ اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور والی حسبیہ اس کا خاندان، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے، اور چوتھا والی دینیہ لوگ اس کے دین کو دیکھتے ہیں۔ جو مال کی وجہ سے نکاح کرے گا اللہ اس کو فقیر کرے گا، جو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کرے گا اللہ اس کے حسن کو زائل کر دے گا، جو اس کے خاندان کی وجہ سے کرے گا اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ فرمایا فاظفر بذات الدین، فرمایا دین کو ترجیح دینا، ان تینوں چیزوں کو بھی دیکھنا، لیکن اس میں جو ترجیح دینی ہے وہ دین کو ترجیح دینی ہے۔ فرمایا ورنہ تیرے خاک آلود ہاتھ ہو جائیں گے۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق اگر رشتہ کرتے وقت لڑکی کا انتخاب کرتے ہوئے دین کو ترجیح دیں گے تو گھر جنت بن جائے گا، اور اللہ اس رشتے کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ ورنہ یہ چیزیں اگر دیکھیں گے باقی اور دین کو پس پشت ڈال دیں گے تو ہمیشہ ذلت اور رسوائی مقدر بنے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔